بچے ہوتے تھے، شیرنی کھا کے سرخائی ہوتی تھی، سرخائی. اور اب سرخائی کی بات کر رہے ہو؟ اب تو وہ لال کلر لگانا پڑ رہا تاکہ لوگ بڑی سرخ ہے. سرخ ورخ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا بولے ہے کہ نہیں ہے؟ اب تو وہ پاندان لیے گھوم رہی ہے کئی کلر کے کئی قاری صاحب. ایک جگہ ہم گئے شادی میں، پروگرام میں جب گئے شادی میں، نام نہیں بتاؤں گا اس میں آ جاتا. جب ہم گئے پروگرام میں انہوں نے روک لیا، بولے سرکار بس صبح چلے جانا سرکار، صبح فجر کی نماز پڑھا کے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب میں پہنچا نا وہاں پہ تو میں تو ایسے ہی پہنچ گیا. وہاں ہمارا اعلان ہو رہا تھا کہ سید صاحب آ رہے ہیں، آل رسول. وہ سمجھے کہ کوئی بہت بڑے ہوں گے، 2-4 ادھر ادھر گھومتے ہوں گے. میں جا کے 4 پہ بیٹھ گیا. تو ایک عورت نا وہ پاندان لیے گھوم رہی تھی، پاندان. میں سمجھا بیچاری پان ان کھائے گی، مجھے کیا پتا. تو اس نے دیکھا بلب کے سامنے بیٹھ گئی. جب اس نے پاندان کھولا تو اس میں کئی ڈبی ہیں. اس نے نکالی کئی کوچی اور رنگ ملایا کئی طریقے کا ملا کے اور منہ کو پوتنے. ارے میں نے کہا تو کچھ اور ہے. وہ منہ کو پوتنے لگی. اب اس نے منہ کو پوتا، پھر برش نکالا منہ کو، جیسے جوتے کی چمک پیدا نہیں کرتا، رگڑ رگڑ کے ایسے رگڑ کے چمکا رہی ہے منہ کو، رگڑ رگڑ کے. میں سمجھ گیا ان کو ہو بڑی خطرناک ہے یہ تو، مجھے کیا پتا. ارے سانولے رنگ کی تھی، 10 منٹ نہیں لگے نری بھوری ہو گئی. وہ 10 منٹ بالکل چینج، 10 منٹ میں بدل گئی. میں نے کہا اب تو کوئی اسے پہچانے گا ہی نہیں. اس نے پتہ نہیں کون سا لگایا نا. لگانے کے بعد اب اس نے نکالا ایک برش. تو میں سمجھا نا دانت مانجے گی شاید. تو اس نے برش توڑی. یہ جو آنکھوں کے پلک ہوتے نا، یہ پلک اس کو ایسے لگا رہی تھی. میں نے کہا یا اللہ، یہ 2 دن ہو گئے بال نکلے اور یہ تو پلک بھی نہیں چھوڑ رہی. اب اس نے لاسٹ میں نکالی پینسل. تو میں سمجھا لکھے گی کیا کیا لکھا کیا نہیں. تو وہ لکھ نہیں رہی تھی. یہ جو ہوٹ ہوتا نا، ہوٹ اس کا بارڈر بنا رہی تھی. تو اس وجہ سے کہ ادھر کے ادھر لال ہی نہ لکھے. ارے میں نے کہا کم وقت کہاں جا کے مرے گی تو. میں نے کہا ہو کیا گیا؟ اس نے یہ بارڈر بنا لیا، بارڈر. میں نے کہا آج ہونے دو تقریر ایک بڑھیا اور اس کا پاندان. آج موضوع یہی رہے گا. توبہ حالات ایسے آدھے گھنٹے میں تم پہچان نہیں پاتے اس کو. آدھے گھنٹے میں. اللہ الصمد. اب امام صاحب آئے، بولے چلیے سرکار، 8 10 20 آدمی جتنے بھی ہوئے چلیے. صاحب ہم نے صافہ باندھا، وضو بنایا، صافہ باندھا، پہنچ گئے. اب تو بوڑے چکر میں یہی. تو میں نے کہا تمہارے گھر میں ایک بڑھیا اور پاندان ہے، اور یہاں سے موضوع لے کے جب چلا ہوں میں اور جب تقریر کی، اب وہ میرے سامنے نہیں پڑی دکھائی. تو یار اندازہ لگاؤ، یہ نقلی خوبصورتی ہے، یہ نقلی حسن ہے، یہ نقلی کیا بولیں گے اچھا پن ہے. اصلی پیدا کرو یار، اصلی پیدا. جو کھائے پیے ہوتا نا اس کی سرخائی الگ ہوتی ہے. اب تو 2 مہینے شادی ہوئے، آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ رہا، چکر آ رہے ہیں، گالوں میں گڈھے، آنکھیں تیرا رہی ہیں اور ڈھولتے پھر رہی ہیں. صاحب ایسے ارے کیا ہو گیا؟ یہ 15 سال کے بچوں کا لیور خراب ہے، کھانا ہی یہ کھانا. ان سے پھاوڑے چلواؤ. ان کے ہاتھ میں جو تم نے موبائل دے دیے نا، موبائل، یہ جو کتے بھونکاتے پھر رہے محلے میں، شام کو کھانا کھایا اندھیرا ڈھونڈ رہے آپ، سمجھے کونے کچالے ڈھونڈ رہا ہے موبائل چلانے کے لیے. انہیں پڑھاؤ، ان سے کام کراؤ، ان کا پسینہ نکلے، ان کی رگیں کھلیں، ان کی بھوک بڑھے، یہ کھانا کھائے، نمازیں پڑھواؤ، پاک صاف رہے. یہ آدھی سے زیادہ بیماریاں محنت کرنے میں ختم ہو جائیں گی. آدھی سے زیادہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی. مگر اللہ اللہ، پہلے کی ماں پوری ماں ہوتی تھی، آج کی ماں ادھی ماں کیسے ہے وہ بھی سن لو بتا دوں. پہلے کی ماں اگر بچہ روتا تھا تو رات بھر لوریاں دیا کرتی تھی اور بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی. اور آج تو 1 سال کا بچہ یا بچی ہے، دودھ بھی ڈبے کا پی رہا یا گائے بھینس کا پی رہا ہے. اللہ اللہ، رات کو بچہ یا بچی رونے لگی، دودھ چاہیے اسے. اب اس میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ باورچی خانے میں چلی جائے، اتنی بھی طاقت نہیں ہے رسوئی سے لا کر کے دودھ بنا کر کے پلا دے. اس آدھی ماں نے کیا کیا سنو.
वो दूध लेने नहीं गई, मगर तकिए के नीचे जो इतना बड़ा मोबाइल रखा है, इतना बड़ा मोबाइल तकिए के नीचे से निकाला और मोटू पतलू लगाए और बच्चे के सामने रख दिया। अब बच्चा देख रहा है उसे कि ये है क्या, मेरे अब्बा तो है नहीं है। चक्कर में डाल दिया इस माँ ने 1 साल के बच्चे को। फिर ध्यान लगा रहा, कह रहे अम्मा होंगी, कह रहे नहीं नहीं अम्मा भी नहीं है ये। भूल गए बेचारा दूध को भी, भूल गए अम्मा अब्बा को मोबाइल में। सुबह 1 साल का बच्चा क्या जाने गाना क्या है, नात क्या है, तकरीर क्या है, मगर चुप गया, कुछ तो ध्यान लगा रहा वो। उसकी आंखें बर्बाद कर दी इस माँ ने अपने चक्कर में। इसको माँ कहोगे? आधा इसने पाला और आधा मोबाइल ने पाला, इसलिए अद्धी माँ है तकिए के नीचे। समझ में आ रही जो मैं इशारे कर रहा था? वरना बच्चों की तरबियत होनी चाहिए यार। आज कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी गैरों में चली गई हैं। 4 बजे से उठेगी वो, पूरे घर को झाड़ेगी, पोछेगी, बाहर तक पानी मारेगी, दरवाजे में भी झाड़ू लगा के आएगी। तुमने देखा होगा, रोड तक झाड़ू लगाएगी और सुबह ही बच्चों को तैयार करेगी, निलाएगी, धुलाएगी, नाश्ता बस्ता लेकर के गेट पे खड़ी हो जाएगी। बस या रिक्शा आता होगा, स्कूल जाएगा बच्चा, स्कूल जाएगा बच्चा। समझे? एक जगह नमाज पढ़नी थी तो देखें यार मस्जिद कहाँ मिलेगी, तो मोहल्ले में बच्चे लड़ रहे थे, गालियाँ बक रहे थे गंदी गंदी। मैंने कहा ठहर जाओ, यही मुसलमानों का मोहल्ला है, इसी में मस्जिद मिलेगी। बोले क्यों? मैंने कहा देख नहीं रहा बच्चों की हालत। तो वाकई जब ढूंढा तो एक मस्जिद थी, मस्जिद मिल गई। अपने आप को हमें संभालना चाहिए, अपने आप को सुधारना चाहिए। हजरत निजामुद्दीन की माँ रो रही है, दुआ कर रही है, मौला मेरे बच्चे को भेज दे। हवा का झोंका आया, बच्चा आ गया, माँ में मौजूद माले कलेजे से लगाया। उनसे पूछा गया वो चादर कौन सी थी? वो निजामुद्दीन की माँ, वो खुद कहती है कि जिंदगी में कभी मेरा सर नंगा नहीं हुआ, चादर मैंने सर से नहीं उतारी। एक दिन ताज्जुद के बाद मैं कुरान पढ़ रही थी, मुझे नींद आ गई, टेक लगा ली, नींद के झटके में चादर सर से उतर गई। रात में सैयदा फातिमा आ गई और आकर के मेरी चादर उड़ा के बोली, बेटी तुम्हारा सर खुल गया। अल्लाह बरकतें फरमाए। और आज जबरदस्ती सर को खोल नहीं है, अजी सर तो छोड़ो, जाड़े के मौसम में भी तुम शादी करा के देख लियो, यहीं से हवा लेती होगी, यहीं से। जाड़े के मौसम में इतनी इतनी बाहें खुली हुई, समझे? सर की बात कर रहे हो, क्योंकि अपने बाल तो इतने है ही नहीं, अब इतनी ताकत ही नहीं है। पहले घी दूध खाती थी तो बाल भी अच्छे होते, सब अब है ही नहीं, छोटी छोटी चुटियां रह गई, छोटी छोटी। तो मार्केट से खरीद के इतना बड़ा जूड़ा, इतना बड़ा सर पर रख लिया जैसे प्याल का फूला, नकली बालों से, सारी चीजें नकली। अरे ऐसा काम करो ना जो असली चीजें आ जाएं, ऐसा काम करो। आजकल मैं एक बात कहता हूं तकरीर में, सुनो ये बात। बच्चियों के घर क्यों टूटते हैं? 2 महीने नहीं गुजरते, 3 महीने, बाप इतनी मेहनत करता है, रिश्ता ढूंढता है, 6-7 लाख रुपए शादी में आजकल मामूली उठ जाते हैं, 5 लाख तक शादी में खर्च करता है, लेकिन फिर भी बच्ची का घर नहीं चल पाता। बाप तो फिर भी परेशान का परेशान, इतना खर्च कर दिया फिर भी परेशान। मालूम है उसकी वजह क्या है, उसका रीजन क्या है? पता चलना चाहिए ना। बता दूं? टाइम देख लूं पहले। हाँ ये बात तो बता ही दूंगा, जल्दी बता दूंगा। ओहो 12 बजने वाले, 1 मिनट कम है। अब सुनो, इसका रीजन मालूम है क्या? इसका रीजन ये है, मैं 1-2 मिसालें दूं, समझ जाओगे। तुम लोगों को अगर मुसल्ले पे, बेटा बात मत करो मेरे चांद, अगर तुम लोगों को मुसल्ले पे नमाज पढ़ाने खड़ा कर दिया जाए तो शायद नहीं पढ़ा पाओगे। कुरान सुनाने खड़ा कर दिया जाए रमज़ान में तो कुरान नहीं सुना पाओगे।
ان لوگوں کو اگر پھاوڑا لے کر کے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اتنے دھان لگا دو، مجھے تو یہی پتہ نہیں دھان لگتے کیسے ہیں، یا گیہوں لگا دو یا گنا بو دو، جو بھی طریقہ ہو اس کا، تو ہم لوگوں کو طریقہ معلوم نہیں ہے نا، ہم لوگ پتہ نہیں، وہ آپ لوگ کرو گے۔ یا جو جس کا کام ہے کپڑا کاٹنے والا، اگر ہم سے کپڑا کٹوا لیا جائے تو سبھی کچھ برباد کر دیں گے، سمجھے، ایک بھی کپڑا نہیں سلے، لیکن وہ کاٹنے کے بعد سنبھال دیتا ہے، وہ سیتا ہے۔ اب ایسے ہی اگر کوئی پہلوان ہے اور اس کے پہلے اس کو تیار نہیں کیا ہے، اس کو داؤ نہیں سکھائے ہیں اور اس کے کشت اور اس کو طور طریقے نہیں بتائیں، تو میدان میں آگے کامیاب ہوگا یا فیل ہوگا؟ فیل ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ سب کو معلوم ہے کہ ہماری بیٹی ایک دن ہمارے گھر سے کہیں اور جانا ہے، اس کا جو گھر ہوگا